السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے صغیر الحسن ہے چنیوٹ سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے سانپ موجود ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کسی وجہ سے خاموش ہیں، انہیں پھٹ پڑنے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عمران خان کی غیر موجودگی میں ہر کوئی عمران خان بننا چاہتا ہے یا بن سکتا ہے؟ صغیر الحسن صاحب، عمران خان بننے کے لیے یا بن سکنے کے لیے تو عمران خان ہونا ضروری ہے۔ یہ ان میں سے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جنسبت خاکرہ عالم پاک، اتنا زیادہ فاصلہ اور فرق ہے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں، آپ قائد اعظم کا تو خیر کیس ہی اور ہے، وہ تو بانی ہے، بابائے قوم ہے۔ اس کے بعد ایک پولیٹیکل لیڈر بتائیں جس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو اور اس نے قوم کے لیے اتنا کچھ کیا ہو۔ ایک ورلڈ کپ سے شروع کریں، شوکت خانہ پہ آئیں، نمل پہ آئیں، پھر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کتنی سٹرگل کے بعد اس نے کھڑی کی۔ ان میں سے کوئی کسی ایک کارنامے یا کام یا کنٹریبیوشن کا ہزارواں حصہ بھی اگر کسی نے پیش کیا ہو قوم کو تو مجھے بتا دیں۔ سو ان میں سے کسی نے کیا بننا ہے؟ باقی جہاں تک میں نے نہیں یہ پڑھا، شہریار آفریدی، میں ان کو جانتا ہوں، ان سے میرا اچھا تعلق ہے۔ یہ بہت نفیس، محبت کرنے والے ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایسے آدمی سے اس طرح کی بات کی تو توقع کر ہی نہیں سکتا۔ یا تو کو بندہ کسی کے ساتھ کسی کی رائبلری چل رہی ہو، فلانا نہیں، انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اچھا، وہ ہمارا کیریکٹر ہے، وہ ہمارا کیریکٹر ہے، یہ ہمارے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میر صادق اور میر جعفر، جس نے ہلاکو کو اکسایا تھا، وہ بھی اس وقت کے بغداد کے خلیفہ کا ایک رائٹ ہینڈ مین تھا، جسے اپنے کوئی ذاتی گلے شخص، وہ بعد میں پچھتایا بھی بہت، لیکن اس طرح کے لوگ ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ سو تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں ہر بندہ اپنی نقب لگانے کی، واردات ڈالنے کی، اپنا حصہ وصولنے کی کوشش کر رہا ہوگا، بارنگ اے فیو پیپل جو آنریبل ہیں۔ تو اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں شہریار آفریدی کہ آستین کے سانپ، تو آستین کے سانپ تو ہماری تاریخ میں رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ ہیں جی علی حیدر ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک خبر کے مطابق گورنر پنجاب ولی الرحمان نے ایچسن کالج کے پرنسپل کا استعفیٰ قبول کر لیا، یعنی سچ اپنی عزت بچانے کے لیے خود ہی راستہ بدل گیا۔ یہ ایک ملازم کے اپنے ادارہ سے استعفیٰ ہے، یہ حق اور سچ کا معاشرے سے استعفیٰ۔ علی حیدر صاحب، ایک بات بتاؤں، آپ کا آخری جملہ ہی جواب ہے، اور یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس میں کچھ ایڈ کر سکوں، اسے امپروو کر سکوں۔ سبحان اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ ایک خوبصورت اور طاقتور جملہ 100 کتابوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ آپ کا آخری جملہ ہی دہرا رہا ہوں، وہی اس کا جواب ہے کہ یہ ایک ملازم کے اپنے ادارہ سے استعفیٰ ہے، یہ حق اور سچ کا معاشرے سے استعفیٰ۔ سبحان اللہ، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے میرے بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ آج کا آخری سوال ہے میرے بہت ہی پیارے، میں سونے سے پہلے نیند نہ ابھی نیند پوری طرح آئی ہوتی ہے، نہ میں پوری طرح جاگ رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں لائیو پر میں ہوتا ہوں، اس کے 8 بازاروں میں،
اپنے اسکول میں، گورنمنٹ کالج لائل پور میں، اپنے محلے میں. تو میرے یہ بھائی ہیں شاہد محمود لائل پور سے. تو میں تو یہ لفظ سن کے یا پڑھ کے ہی نہال ہو جاتا ہوں. اللہ شاہد محمود صاحب کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے. ان کا سوال ہے کہ جی آپ کے بچپن اور لڑکپن میں ماہ سیام کے دن کیسے ہوتے تھے؟ آپ کے پرانے دوست پیجی مرحوم استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ آپ کے روزے اور عید کیسی گزرتی تھی؟ اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. شاید محمود صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس خاندان کا میرے بزرگوں کے ساتھ مائیگریٹ کرنا ہمارا پرانا رشتہ تھا. یہ بھی جالندھر کے رہنے والے لوگ تھے، ہمارے پرکھوں کے آپس میں جان پہچان تعلقات. تو مائی فادر سیٹلڈ دیم بیکاز یہ تب بھی بڑے فنکار تھے. ان کے پیجی کے جو والد، ہم تو چاچا فتح کہتے تھے ان کو، فتح علی خان صاحب. تایا تھے مبارک علی خان، اور نامور گھرانہ تھا تب بھی. فارسی کلام گایا کرتے تھے یہ لوگ، بڑے رکھ رکھاؤ، بڑے وفادار. اور مائی فادر سیٹل دم ان لائل پور. چونکہ دفتری کام یہ وہ، یہ کلیم شلیم اس طرح کا ان کے بس کی بات نہیں تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق کوئی ایک نسل کا نہیں تھا. اب بھی، آج بھی. راحت فتح علی خان مجھے تایا کہتا ہے، چونکہ پیجی میرا دوست تھا تو راحت کو اللہ خوش رکھے، راحت کے جو والد تھے فرخ، ہم اسے فرخی کہتے تھے، تو میرے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، چونکہ اس کا بڑا بھائی میرا دوست تھا. ٹھیک ہے. اور یادیں کیا ہیں، میں جو پیجی مرحوم کی جو اہلیہ تھیں ناہید، ان کو نیدو کہتے تھے، وہ بھی ہم بچپن کے دوست تھے، اکٹھے کھیلا کرتے تھے. اسی طرح فرخی یعنی راحت کی امی، رفت ان کا نام تھا، ان کو رفو کہتے تھے. جو پیجی کی وائف بنی بعد میں، ان کو نیدو کہتے تھے. وی یوز ٹو پلے ٹوگیدر. بڑے بڑے گھر تھے، بہت بڑے بڑے. یہ سرکولر روڈ کی میں بات کر رہا ہوں، لائل پور کا. اس کو ریگل روڈ بھی کہتے ہیں، سرکولر روڈ بھی کہتے ہیں. اس کے ایک اینڈ پہ لسوڑی شاہ کا دربار شربار بھی ہے. تو اب میں نے ریسنٹلی سنا ہے کہ وہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا سڑک کو. اٹ واز اے ہیوج، بہت چوڑی سڑک وہ پورے شہر میں. بعد میں جو کالونیز بنی، پیپلز کالونی وغیرہ، ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک سڑک تھی. تو ہمارا گھر آمنے سامنے نہیں تھا. تو ہمارے سامنے ایک شامی صاحب ہوتے تھے، میجسٹریٹ تھے، پھر ایک گھر تھا اس کے ساتھ پیجی وغیرہ. بالکل آمنے سامنے نہیں، لیکن تقریباً آمنے سامنے. اور روٹین یہ تھا، یہ چاچا فتح کا حکم تھا کہ پیجی جب اسکول سے آئے گا، کھانا کھانے کے بعد یہ میاں صاحب کے گھر جائے گا، یعنی ہمارے گھر. چونکہ ہمارے گھروں میں رواج تھا، گھروں میں نہیں ہمارے گھر میں رواج تھا کہ کوئی انگلش پڑھانے کے لیے ٹیوٹر آ رہا ہے، کوئی میتھمیٹکس کے لیے آ رہا ہے. تو پیجی پڑھائی میں تھا بہت زیادہ کمزور، بہت ہی. تو اس کا پھر سارا دن ہمارے گھر میں میرے ساتھ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری امی اللہ بخشے، وہ اتنا پیار کرتی تھیں پیجی سے، وہ تیسرا بیٹا ہی سمجھ لیں. تو وہ کھانے پہ بیٹھنا تو امی نے منع کرنا کہ پیجی بس. اچھا خالہ جی بس. اس طرح کا تھا. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو کھانا بس بھی کرنا ہوتا ہے. وہ بچپن میں اس طرح کا تھا کہ سردیوں میں بھوک ہڑتال کر دیتا تھا. کس بات پہ؟ میں نے آم کھانے. اب سمجھاتے تھے لوگ کہ بھائی نہیں. اچھا، ایک دفعہ میں پیجی اور خالد سلیم موٹا گئے ایک فلم دیکھنے پہ، واپسی پہ یہ مچل گئے کہ جی یہ دونوں، خالد سلیم موٹا بھی اور یہ بھی. یہ مجھے واقعہ خالد سلیم موٹے نے یاد کرایا ہے چند سال پہلے. جو بھی دوست تھا ہمارا، یہ کہیں کھانے کے لیے اتر گئے، پیسے ہمارے پاس واپسی کا کرایہ تھا ٹانگے کا، ہم تو آ گئے، ان کو انہوں نے گروی رکھ لیا. یہ بہت معصوم، اور آخری وقت تک یہ بات آپ یاد رکھیں، آخری وقت تک اس کے اندر سے یہ معصومیت نہیں گئی.
ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، رمضان المبارک کی طرف بات میں نے پیجی کے منہ سے پوری زندگی کبھی میں گالی والی نکال لیتا ہوں، ہمارا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ گھرانہ تھا سارا کچھ، لیکن میں پٹڑی سے اترا ہوا تھا، پیجی کے منہ سے میں نے پوری زندگی کوئی معیوب لفظ نہیں سنا. اس کو بہت کسی پہ غصہ چڑھتا یا ویسے ابھی چڑھ جاتا تو مجھے آج تک اس لفظ کا مطلب نہیں پتا. وہ کہاں کرتا تھا، وہ فلاں تو بڑی بلج ہے. اب بلج کا مطلب مجھے آج بھی نہیں پتا. یہ اس کی اظہار ناپاچھا. گرمیوں میں ہمارے گھر چاٹیاں بنتی تھی کالی گاجروں کی، اور اتنی بڑی چاٹی سی ہوتی، تو امی اللہ بخشے کہا کرتی تھیں کہ پیجی کے لیے علیحدہ بناؤ، کیونکہ اس کا کھانے پینے پہ کوئی کنٹرول شنٹرول اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بس بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر پیجی کی جب وفات ہوئی تو ہم نے ٹی وی وغیرہ ڈسکنیکٹ کر دیے. کیوں؟ کہ امی کو پتہ نہ لگے، میری والدہ کو پتہ نہ لگ جائے کہ پیجی کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی ایج ایسی ہے، وہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا. اس سے اندازہ لگائیں کیا رشتہ تھا. اچھا، جب وہ کبھی ملنے آتا ہے یہاں، اس میں مال ٹاؤن میں رہتا تھا، تو وہ امی کا ہاتھ پکڑ کے زمین پہ بیٹھ جاتا. قالین ہوتا تھا، لو بیڈ تھا امی کا. ایج ان کی ایسی تھی کہ وہ ہائی بیڈ پہ ظاہر ہے اترنا پرابلم ہوتا. تو اس نے نیچے بیٹھ جانا. امی نے کہنا بھی کہ پیجی تو اوپر آ جا بیٹا، ادھر بیٹھ. کہ نہیں خالہ جی میں تھے ٹھیک. ہاتھ پکڑا اور وہی کسی پیٹی باتیں. اور امی فرمائش کیا کرتی تھی، ایک مجھے آج بھی یاد ہے گانا، وہ کہا کرتی تھی پیجی بیٹا وہ سنا، جہاں میں آئی دیوالی بڑے چراغ جلے ہمارے دل میں مگر تیرے غم. یہ لتا کا بڑا مشہور گانا تھا اس زمانے میں، اور مجھے آج بھی یاد ہے. اس نے بڑا ہنسنا بچوں کی طرح. خالہ جی ہوں تے لتا مینو سن دی ہے، تسی پھر وہی بچپن والے. انہوں نے کہا نہیں بس. وہ 3-4 گانے جو بچپن میں گایا کرتا تھا آخری وقت تک، جب وہ شاید بڑے صغیر کا مہنگا ترین سنگر تھا. اچھا، اب آئے رمضان کی طرف. تو صرف میں اور پیجی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا بھی ماشاءاللہ دسترخوان بہت بڑا تھا. اجمیر شریف سے پھر نظام الدین اولیاء کے جو مجاور یا گدی نشین ٹائپ لوگ، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، میں 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں ٹھیک. تو وہ آیا کرتے تھے، ان کی طرف پشت نہیں کرتے تھے. یہ چونکہ صوفیانہ کلام گانے والے لوگ تھے، تو وہ زمانے اور طرح کے تھے. کیا اس زمانے میں نا لوگ، ہمارا گھر جو تھا نا اس کا فرنٹ تو بہت سڑک بڑی تھی، بیک پہ گلیوں کا جال تھا. تو وہاں لوگ ڈھول ڈمکے پتہ نہیں ٹین کھڑکایا کرتے تھے یا کیا، روزے دارو روزہ رکھ لو اور سحری کا ٹائم ہو گیا. یہ پھر وہ عید پہ یا عید کے قریب 1 آدھ دن پہلے وہ آیا کرتے تھے عید مبارک کہنے اور عید لینے اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. تو پیجی کا ایک بہت ہی حیرت انگیز بات، اس کا کوئی کھانے پینے، وہ چلتا پھرتا سائیں تھا، وہ ایک سادھو تھا، وہ ایک صوفی تھا. اور ایک بات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، چاچا فتح کی، پیجی کے والد کی شدید خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے، لیکن رج کے نالائق، پڑھائی میں نہیں. تو وہ ایک اور طرح کی روح تھی، ایک اس طرح کی روح جو شاید روزوں سے بھی گزر چکے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. یہ میں عجیب سی بات کر رہا ہوں، اس کی وفات کو کتنے سال ہو گئے. میں کبھی بایوگرافی لکھوں گا تو ایسی تفصیلات لکھوں کہ یو ول بی شاکڈ. ایک چھوٹی سی بات معمولی ہے، اس کے اقبال نقیبی ہمارے بھی وہ ان کے سیکرٹری تھے. بیسیکلی وہ آئے تھے میوزک سیکھنے، اقبال قصوری کہتے تھے اس زمانے میں. تو پتہ لگا کہ نہیں بھی اس طرح کا جوہر نہیں ہے، لیکن بیٹا بنا لیا پیجی کے والد نے. وہ پھر ایک اور کہانی لمبی ہو جائے گی. تو ایک بار پیجی آیا ماڈل ٹاؤن میں، تو کہتا ہے کہ
پیسے چاہیے. اچھا کتنے پیسے چاہیے؟ بتایا میں نے پیسے دی. ساتھ میرا چھوٹا بھائی. وہ ہوا کیا تھا، اقبال نقیبی کہیں کوئی اپنی ترنگ میں تھا، پکڑا پکڑا گیا تو بیل کا معاملہ. خیر وہ بیل چیل ہو گئی تو پیجی نے اسے کہا کہ میں اور میاں صاحب تک پیسے دینے ہی ہے. انہیں کیا کہنے، انہیں کیا انے جو بھی سی. تو انہیں کیا ہے کہ ہاں صاحب تھوڑی تے الماری چ لاکھ روپیہ کیش پہ ہے، ممکن ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں، کبھی پیسے پوچھے تھا کبھی کوئی. تو اقبال نقیبی جب بھی آتا ہے تو پھر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. وہ میرے گلے مل کے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ کہتا ہے میرے خان صاحب کی نشانی. یہ ایک اور کردار ہے اس پہ پھر کبھی صحیح. تو یہ ہم جیسے دنیا داروں کے لیے ہوتی ہیں بیسیکلی یہ اس طرح کا یہ جو پیکج ہے نا، یہ صوفیوں کے لیے نہیں ہوتا. سو رمضان کے ساتھ اس لیے ہاں اتنا ہے کہ بھئی وہ سحری کے وقت پھر اکٹھے ہو جانا، کھیلنا. وہی معصوم وہ کھیلتا بھی کم ہی تھا. کھیل میں شریک ہونے کے باوجود وہ شریک نہیں ہوتا تھا، بس بیٹھ بوٹ کے ہی گزارا کرتا. کچھ اور دوست ہوتے تھے. پھر یہ کوئی ہمارا ایج گروپ تھا جو کچھ لڑکیاں لڑکے بچے، لڑکیاں لڑکے کیا 5ویں 6 میں کیا تو زمانے بھی اور طرح کے. بہرحال بہت مہربانی شاہد محمود صاحب، اللہ آپ کو سلامت.